بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ درست ہے، منانا چاہیے۔ اگر اس دنیا کے دانشوروں نے مل بیٹھ کر معاشرے کا ہر ایک پہلو کسی ایک دن کے نام لگا دیا ہے تو درست ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ تمام حقوق اللہ تعالیٰ کے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1500 برس پہلے نافذ کر دیے تھے اور ان پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور کا اپنی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہمارے سامنے ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ پر ایسی نوازش کہ اسے اپنے وصال کی خبر اس انداز سے دیتے ہیں کہ تم جنت میں مومن عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک سفر میں اونٹوں کے تیز چلنے پر فرمایا کہ آہستہ چلو، آبگینے بھی ہیں، یعنی عورت کی نزاکت کو آبگینے سے تشبیہ دے دی۔ الحمدللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم صرف عورت کے حقوق اور اس کو اسلام کی طرف سے ملنے والی رعایتیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورت کے حق میں نوازشات، ان کا اپنا اسوہ حسنہ، لطیف احادیث، حسین سنت اور کلام الہی میں عورت کے مقام کی ہلکی سی جھلک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو بیان کر سکیں، مگر ہمت کر کے یہ یاد کرنا چاہیں گے کہ عرب کی فضا، جہاں کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست اور اپنی توہین سمجھتے ہیں اور انہیں زندہ دفنا دیتے ہیں، جہاں باپ کی وفات کے بعد اس کی بیویاں بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس فضا میں ایک دم ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیتے ہیں اور انہی مردوں کو فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتھی آپ سے اپنی سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کا نام پوچھتا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ 3 دفعہ ماں کو سب سے زیادہ خدمت کا حقدار بنانے کے بعد باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے گا، اچھی تربیت دے گا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر کسی سوال کے جواب میں 2 بیٹیوں کے باپ کے لیے بھی یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت کے حق میں مختلف آیات اتاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے والی عورت کو خدا سے حکم پا کر وراثت کا حقدار بنا دیا، اسے اپنی شادی کے سلسلے میں پسند اور ناپسند کا اختیار دیا۔ اسلام جو امن کا مذہب ہے، اس نے عورت کو نکاح کے وقت ولی رکھنے کی اجازت دے کر اور مرد کی طرف سے حق مہر دینے کی پابندی لگا کر اس کے حقوق کی حفاظت کا اس کے حقوق کا تحفظ کیا، اور سب سے بڑا عورت پر یہ احسان کیا کہ گھر کے مالی اخراجات چلانے کے لیے مرد کو اس پر قوام بنا دیا تاکہ عورت کو یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ صرف یہی نہیں، عورت کی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے اس کو حیا اور پردہ داری کا وہ درس دیا جو اور کسی مذہب میں موجود نہیں۔ اسے ایسی حسین معاشرتی تعلیم سے نوازا جس پر عمل کر کے وہ اپنے ماں باپ اور خامد کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ ناظرین، اسلام کی حسین اور متوازن تعلیم کا سارا لایا عمل ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے محض آج کے دن کے لیے یہ سارا پروگرام بنا کر عورت کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اس کا کام جنت بنانا اور جنت کے مزے لوٹنے کے تمام حسین نکات ہر گھڑی اور ہر دن کے لیے ہیں۔ یہ سب عورت اور اس کی تربیت یافتہ مردوں کے ہاتھ میں ہے کہ سال میں 1 دن کی جنت چاہیے یا تمام عمر کی۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیہ الصلاۃ و علیہ السلام۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔